بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم ٹالرنس آف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونٹ 1 کلاس 8 پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ اس کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے ہم شروع کرتے ہیں۔ ٹالرنس مینس ٹو بیئر پین اور ہارڈ شپس ود پیشنس۔ بردباری سے مراد صبر کے ساتھ درد یا مشکلات برداشت کرنا ہے۔ اٹ آلسو مینس ٹو بیئر تھنگس یو ڈو ناٹ لائک۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ان چیزوں کو بھی برداشت کیا جائے جو آپ کو پسند نہیں۔ فار ایگزامپل، وین یو آر ان اے پوزیشن ٹو ٹیک ریونج، جب آپ اس پوزیشن میں ہوں، اس قابل ہوں کہ بدلہ لے سکیں، بٹ یو ڈو ناٹ ڈو سو، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے، یو آر ڈسپلینگ ٹالرنس، تو آپ بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا محاورہ ترجمہ یوں بنے گا، مثال کے طور پر جب آپ بدلہ لینے کے قابل ہوں اور آپ ایسا نہ کریں، تب آپ بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ The greatest tolerance was practiced by our رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بردباری کا سب سے بڑا مظاہرہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از اے ماڈل آف ٹالرنس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم بردباری کا نمونہ ہے۔ He never wished ill for anyone۔ انہوں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ حضرت عائشہ said that the رسول اللہ never took revenge upon anyone۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ابو سفیان was the worst enemy of Islam before he became a Muslim۔ ابو سفیان مسلمان بننے سے پہلے اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ At the conquest of Makkah Mukarramah، the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم not only forgave him but also honored him by declaring amnesty for those who took refuge in his house۔ مکہ مکرمہ کی فتح کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف کیا بلکہ ان کو یہ اعلان کر کے عزت بھی بخشی کہ جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے عام معافی ہوگی۔ When the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم went to Taif to preach Islam، the people there threw stones at him۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکے۔ حضرت جبرائیل Gabriel asked the رسول اللہ on the occasion of trial۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آزمائش کے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ has heard your people saying to you۔ اللہ نے تمہارے لوگوں کی جو تم سے باتیں ہیں وہ سن لی ہیں۔ and what they have replied back to you، اور انہوں نے تمہیں واپس کیا جواب دیا ہے اسے سن لیا ہے۔ اللہ has sent the angel of the mountains to you۔ اللہ نے آپ کی طرف پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، so that you may order him، تاکہ آپ اسے حکم دے سکیں، to do کرنے کا، whatever you wish to these people، جو کچھ بھی آپ ان لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا محاورہ ترجمہ یوں بنے گا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آزمائش کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا اور ان کا واپس جواب دینا سن لیا ہے۔ اللہ نے آپ کی طرف پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ اس کو ان لوگوں کے ساتھ وہ کرنے کا حکم دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یا خواہش ہو۔ The angel of the mountains called and greeted حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ The angel of the mountains، پہاڑوں کا فرشتہ called، ملا، and greeted حضرت محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ call کا مطلب آیا بھی ہوتا ہے، کہ پاس آیا، ملنا۔ and then said، اور پھر کہا،
او محمد، اے محمد، آرڈر وٹ یو وش، حکم کرو جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی خواہش ہے۔ تو اس کا با محاورہ یہ بنے گا، پہاڑوں کا فرشتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیا، پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم کریں جو آپ چاہتے ہیں۔ If you like, I will let Al-Akhshaban, that is 2 mountains, fall on them. اگر آپ پسند کریں تو میں ان پر دونوں پہاڑ گرا دوں۔ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نو نہیں، بٹ آئی ہوپ، لیکن مجھے امید ہے دیٹ اللہ ول لیٹ them beget children، کہ اللہ انہیں بچے عطا کرے گا۔ who will worship اللہ alone، جو واحد ایک اللہ کی عبادت کریں گے، and will worship none besides him، اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے سوائے اس کے، یعنی اللہ کے۔ we should follow the teachings of our رسول، ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ we learn from his life how much tolerance he practiced، ہم ان کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی زیادہ بردباری کا مظاہرہ کیا۔ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم showed great tolerance throughout his life، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی بہت زیادہ بردباری کا مظاہرہ کیا۔ He even prayed for his enemies، حتیٰ کہ وہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے، and for those، اور ان کے لیے who troubled him، جنہوں نے ان کو تکلیف پہنچائی۔ In his last address، اپنے آخری خطبے میں دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ریونج فار بلڈ شیڈ، خون کے بہا کا انتقام، ایز واز دا کسٹم ان دا ڈیز آف اگنورینس بفور اسلام، جیسا کہ یہ رواج تھا اسلام سے پہلے جہالت کے دنوں میں، از فوربیڈن، وہ ممنوع ہے، یعنی جو اسلام سے پہلے کے بدلے تھے قتل و غارت کے، قتل کے بدلے، ان کو معاف کیا گیا، ان کو ممنوع کیا گیا ہے۔ یہ اسلام سے پہلے کے جو بدلے تھے ان کی ممانعت کی بات ہے۔ I forgive those، میں ان کو معاف کرتا ہوں who murdered my cousin ابن ربیعہ، جنہوں نے میرے چچا داد بھائی ابن ربیعہ کا قتل کیا۔ حضرت انس بن مالک said، حضرت انس بن مالک نے فرمایا I served the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم for 10 years، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ By God، خدا کی قسم، he never objected، انہوں نے کبھی اعتراض نہ کیا to anything، کسی بھی بات پر I said، جو میں نے کہی اور did یا کی۔ We as Muslims should follow the noble example of the tolerance of our رسول، ہمیں بطور مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری کی عمدہ مثال کی پیروی کرنی چاہیے۔ دا ڈیٹیریوریشن، زوال، خرابی، اینڈ کانفلکٹ، اور تصادم، پریویلنگ ان دا سوسائٹی، جو معاشرے پہ چھایا ہوا ہے، جو معاشرے میں بہت زیادہ ہے، از ڈیو ٹو لیک آف ٹالرنس، وہ برداشت کی کمی کی وجہ سے ہے۔ معاشرے میں پھیلا ہوا بگاڑ اور تصادم برداشت کی کمی کی وجہ سے ہے۔ دس مینس کین اونلی بی کیورڈ، اس برائی کا علاج ہو سکتا ہے صرف تبھی بائی فالوئنگ دا نوبل ایگزامپلز سیٹ بائی آور بلوڈ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس برائی کا علاج صرف ہمارے محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمدہ مثالوں کی پیروی کر کے ہی کیا جا سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔